اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری بات چل رہی تھی، 3 سوال تھے، تینوں کے ہم نے جواب دیے. اب دیکھیے کہہ رہے ہیں ان المقصود الاصلی من التعریف امران. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے کہ ان الاصل فی التعریف هو الحد التام، کہ تعریف، اصل تعریف کیا ہے؟ حد تام ہے. ان الاصل فی التعریف هو الحد التام، تعریف کی اصل حد تام. یاد رکھیے مولانا کہ اگر ہم سوال کریں گے کہ علم منطق کس سوالوں کے جواب دیتا ہے؟ کہ جو سوال ذاتیات کے بارے میں کی جائیں، اور تم علم منطق یا کسی چیز کی حقیقت بیان کرنے کے لیے کی جائے، اور حقیقت کیا ہے؟ اس کی جنس اور فصل. لیکن اگر یہ سوال کیا جائے کہ ما هو الانسان اور اس کے جنس اور فصل کو جاننا چاہیں، تو اس کا جواب صرف اور صرف منطق دے گی. علم طبیعہ، علم طب یا کوئی دوسرا علم اس کا جواب نہیں دے سکتا ہے، کیونکہ جنس و فصل کون بتانے والا ہے؟ علم منطق بتائے گی. اس کے علاوہ دیکھیں لأن المقصود من التعریف امران، اس لیے کہ تعریف سے مقصد، تعریف اصلی مقصد من التعریف امران، 2 امر ہوتے ہیں. الاول تصور المعرف بالفتح، یعنی معرف کا مکمل تصور، بے حقیقت ہی، اس کی پوری حقیقت سے، لِتَتَكَوَّنَ لَهُ فِي النَّفْسِ صُورَةٌ تَفْصِيلِيَّةٌ، تاکہ اس کے نفس میں ہو جائے ایک تفصیلی تصویر، واضحہ اور واضح. یعنی اس کے آگے تھوڑا سا ایک واضح لکھ لیں مولانا، واضحہ کے آگے، یعنی بنا کسی دوسرے مفہوم کے موجود ہوتے ہوئے، بنا کسی دوسرے مفہوم کے موجود ہوتے ہوئے کہ جس سے اسے تمیز کرنی پڑے. سمجھ رہے مولانا؟ اگر ہم نے مثلا ہم نے کیا کہا، اگر ہم تعریف کریں انسان و حیوان، تو کیا یہ انسان کی مکمل تعریف ہے؟ کیوں؟ کیونکہ حیوان میں انسان اور غیر انسان دونوں شامل ہیں. ہمیں ایک تمیز چاہیے، تو واضح چاہیے، ہمیں کسی اور کی شریک نہیں چاہیے. سمجھ میں آ گئی بات؟ والثانی دیکھیے مولانا، والثانی تمییزہ فی الذہن عن غیرہ تمییزا تاما، ذہن میں اس کی تمیز ہو دوسروں سے مکمل. ولا يؤدي هذان الامران الا بالحد التام، اور یہ غرض مکمل نہیں ہوتی سوائے حد تام کے. اس کے بعد کہنا وَإِذْ يَتَعَذَّرُ الْأَمْرُ الْأَوَّلِ يَكْتَفِي بِالثَّانِي، اگر پہلا والا امر کیا ہو جائے؟ معذور ہو جائے، تو دوسرے والے پر کیا کرے گا؟ اکتفا کر لے گا. اور جب دوسرے والے پہ اکتفا کرے گا کیا ہو جائے گا؟ وہ حد ناقص ہو جائے گا. یعنی کیا مولانا؟ تمیزہ فی الذہن عن غیرہ تمیزا تاما، اگر پہلا والا نہ ہو کہ صورت تفصیلی اس کی آ سکے، تو دوسرے والے امر پہ اکتفا کرے گا. صحیح ہے. وَيَتَكَفَّلُ بِهِ الْحَدُّ النَّاقِصُ وَالرَّسْمُ بِتَقْسِيمِهِ، اور اس کام کو انجام دیں گے کون؟ حد ناقص اور رسم
دونوں قسموں کے ساتھ، یعنی تام اور ناقص کے ساتھ. بقسمئی ہی یعنی بقسمئی تام و ناقص. اس کا مطلب سمجھ میں آیا مولانا؟ کہ اگر آپ مرتبے کو دیکھنے جائیں گے، تعریف کے مرتبے میں اول مرتبہ کس کا آتا ہے؟ حد تام کا. دوسرا مرتبہ حد ناقص. تیسرا رسم تام. چوتھا رسم ناقص. سمجھے؟ یہ مراتب ہیں. چونکہ غرض، مکمل غرض جو حاصل ہوتی ہے تعریف سے، وہ کس سے ہوتی ہے؟ حد تام سے ہوتی ہے. باقی سے اگر کچھ حاصل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تمیزہ فی الذہن عن غیرہ تمیزا تاما. دوسرے سے اس کی تمیز ہو جاتی ہے، لیکن وہ تمیز ہوتی ہے مکمل تمیز ہوتی ہے. صحیح ہے. لیکن وہ کس میں چلا جاتا ہے؟ مرتبے کے اعتبار سے یا تو حد ناقص رہے گا، یا پھر رسم تام ہوگا، یا رسم ناقص ہوگا. اب آگے دیکھیں مولانا. وَإِلَّا قدم تمییزہ تمییزا ذاتیا. ورنہ تو مقدم کریں گے تمیز کو. کس کے؟ تمیز ذاتی کو. اور تمیز ذاتی کون دیتا ہے مولانا؟ حد ناقص. بھائی جنس کس میں رہتی ہے؟ میں نے کہا حد ناقص کس سے ہوگا؟ جنس سے قریب اور فصل، جنس سے بعید اور فصل قریب. صحیح ہے نا؟ تو جنس ہے تو کیا رہے گا؟ ذاتی. اور جہاں خاصہ آ گیا وہ کیا ہو جائے گا؟ رسم. ہاں. تو ذاتی تمیز کس سے ہوتی ہے؟ اگر رسم تام، حد تام سے تعریف نہ ہو، وَإِلَّا قَدَّمَ تَمِيزُهُ تَمِيزًا ذَاتِي. تو مقدم کریں گے کس کو؟ تمیز ذاتی کو. کس پر؟ تمیز عرضی پر. کیونکہ رسم کس سے؟ رسم والی کون سی تعریف ہوگی؟ جو عرضی سے ہو، خاصہ سے ہو. سمجھ میں آیا نا؟ وَيُؤَدِّ ذَلِكَ بِالْحَدِّ النَّاقِصِ. اور تمیز ذاتی کس سے حاصل ہوگی مولانا؟ حد ناقص سے. فَهُوَ أَوْلَى مِنَ الرَّسْمِ. تو یہ رسم سے کیا ہے؟ اولا ہے، بہتر ہے. وَالرَّسْمُ التَّامُ أَوْلَى مِنَ النَّاقِصِ. اور رسم تام رسم ناقص سے کیا ہے؟ اولا ہے، بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ رسم ناقص میں بھی کیا ہے؟ جنس ہے کہ نہیں ہے؟ بھلے جنس سے بعید ہے اور خاصہ ہے، اس سے کیا ہو جائے گی؟ اولا رہے گی. سمجھ میں آئے گی اولویت؟ ہاں. الا ان المعروف عند العلماء. سوائے اس کے کہ علماء کے لیے، علماء کے نزدیک معروف ہے. یہاں علماء سے مراد لکھ لیں مولانا، یعنی فلاسفہ. أن الاطلاع على حقائق الأشياء وفصولها من الأمور المستحيلة والمتعذرة. کہہ رہے ہیں کہ کسی چیز کی حقیقت کا جاننا اور اس کی فصل کا جاننا یہ ناممکن امور میں سے ہے. کسی چیز کی فصل اور اس کی حقیقت کو جاننا ناممکن امور میں سے. مستحیل کس کو کہتے ہیں؟ ناممکن کو. متعذرہ ایسا جس کو معذور ہوئے انسان، جانا ہی نہیں جا سکتا. مثلا جیسے میں نے اپنے آپ کو اشارہ کیا، کسی بھی، جیسے آپ نے انسان کا تو حیوان اور کر دیا، کیا ہر چیز کی حقیقت کو آپ جان سکتے ہیں کہ اس کی جنس کیا ہے اور اس کی فصل کیا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. کسی چیز سے تو امتیاز پا رہا ہے نا، کہ اس کی ذاتیات کا حصہ اور اس سے کیا ہو، کمال بھی پا رہا. اب آگے دیکھیں. کل ما یذکر من الفصول. یہاں دیکھیے مولانا، کل ما یذکر من الفصول. اور جتنی بھی فصلیں ذکر کی جاتی ہیں، یہ خواص، یہ خاصہ ہیں
लाजिमतुन तकशिफु अनिल फुसूल हकीकिया, जो और मुलाजिम है उनसे जो फसूल हकीकी को क्या करती है, कश्फ करती है। जैसे मसलन अगर हम कहेंगे कि नहीं, देखिए मौलाना, मसलन जैसे अक्ल क्या है, या नुत्क बेमाना तकल्लुम है। इसके माना है कि किसी चीज का कुल्लियात का इदराक करना। ये किस चीज को कश्फ करता है, एक ऐसी फसल के मौजूद होने पर कि जो कलाम के आसार को अंजाम देती है या कुल्लियात के इदराक को अंजाम देती है। जैसे अगर हम आग की तरफ देखें तो हम उसके असर को पाते हैं, और उसकी असर क्या है, हरारत, और क्या दूसरा असर है, गौ। लेकिन ये आसार क्या आग है, आग को देख रहे हैं तो हमें क्या महसूस करेंगे, हरारत और रोशनी, लेकिन ये आग नहीं है। तो अगर हम आग की तारीफ करें कि वो गर्म होती है, तो क्या वो आग की तारीफ हो जाएगी, नहीं। कहा बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ आग के वजूद को कश्फ करती है, उसकी हकीकत को बताती नहीं। समझ में आया कैसे, यहां क्या कहना चाह रहे हैं, कुल्लु मा युज़करु मिनल फसूल, जितनी भी फसलें जिक्र की जाती, फइन्नमा हिया खवासुन लाज़िमतुन, सही है, उसकी खासियत है और उसका लाजिमा है, तकशिफु अनिल फसूलिल हकीकिया, जो उसके हकीकी फसल को क्या करती है, कश्फ करती है। मिसाल के तौर पर आग की मिसाल लिख लो यहाँ पे। जैसे आग, जैसे जब हम आग को देखते हैं तो उसकी हरारत, आग को देखते हैं तो उसकी हरारत और रोशनी को महसूस करते हैं, जो कि उसके आसार हैं, लेकिन वो आग नहीं है, न वो आग। फत्तारीफुल मौजूदतु बैन ऐदीना, तो वो तारीफ जो हमारे पास मौजूद हैं, अक्सरुहा और कुल्लुहा रुसूमुन तुश्बिहुल हुदूद, कहा उनमें से ज्यादातर या सब के सब क्या है, रस्म है जो हुदूद से मुशाबहत रखती हैं। बैना ऐदीना से मुराद है मौलाना बैन अलमना, यानी अलमंतिक वल फलसफा। यहां पे देखिए मौलाना, फ़अला मन अराद अत-तारीफ अन यख्तार अल-खास्सत अल-लाज़िमत अल-बय्यनत बिल-मअना अल-अख़स, तो वो कि जो तारीफ का इरादा करे कि जो खासा हो और लाज़िम बय्यन हो बेमाना अख़स, लिअन्नहा अदल्लु अला हक़ीक़तिल मुअर्रफ व अशबहु बिल फ़स्ल, इसलिए कि वो किसी चीज की जिसकी तारीफ की जा रही है उसकी हकीकत पर ज्यादा दलालत करता है और उसकी फसल से ज्यादा मुशाबहत रखता है। वहाज़ा अनफ़अुर रुसूम फ़ी तारीफ़िल अशिया, और ये सबसे ज्यादा फायदे वाली चीज है किसी चीज की तारीफ में। वबादहु फिल मंज़िलति तारीफ़ु बिल ख़ास्सतिल लाज़िमतिल बय्यिना बिल मानल आम, और उसके बाद वो तारीफ आएगी जो खासा से हो, लाज़िम बय्यन बिल मानल आम हो। अम्मा तारीफ बिल खासा
صحیح ہے، لیکن وہ تعریف جو صرف اور صرف خاصہ سے کی جائے، الخفیتی غیر البینہ، وہ چھپی ہوتی ہے اور غیر بین ہوتی ہے، فإنها لا تفيد تعریف الشیء لكل احد، صحیح ہے، تو ہر چیز کے لیے وہ تعریف فائدہ نہیں دے گی، بلکہ لکھ لیں، وہاں لکھ لیں، بلکہ یہ تعریف کچھ کو فائدہ دے گی، کچھ کو فائدہ نہیں دے گی۔ فإذا عرفنا المثلث بأنه شكل زواياه تساوي قائمتين، صحیح ہے، تو اگر ہم مثلث کی یعنی ایک ٹرائنگل کی تعریف کریں کہ وہ ایک شکل ہوتی ہے زوایا جس میں کوڑ ہوتا ہے، تساوی قائمتين کہ جس کے دونوں قائمے برابر ہوتے ہیں، فإنك لم تعرفه إلا للهندس المستغني عنه، تو کہا یہ تعریف صرف و صرف ایک ہندسی کے لیے ہے، یعنی ایک انجینئر یا ایک میتھمیٹکس کے لیے ہے جسے اس تعریف کی ضرورت نہیں ہے، صحیح ہے، چونکہ وہ اینگل کو تو وہ بھی جان رہا ہے کہ نہیں جان رہا ہے، تو آپ نے جو تعریف کی ہے یہ تعریف اس کے لیے فائدے کی بات نہیں ہوگی، تو یہ تعریف کا زیادہ تر تعریفیں کس میں سے ہوگی مولانا؟ رسوم ہوگی، یہ حقیقت پر مبنی بات کی۔ اب اس کے بعد آ جائے گا تعریف بالمثال و طریقۃ الاستقراء انشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین۔